بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام وحکا عنہ ابو جعفر محمد بن علی الباکر علیہم السلام انہو قال، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں۔ وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ایک ان میں سے اٹھ گئی۔ فَدُونَكُمُ الْآخَرُ، مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اما الامان الذی رفع فهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالْإِسْتِغْفَارُ، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم اس میں موجود ہو، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جبکہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں۔ یہ فرمان اور گزشتہ فرمان میں امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ عجیب تو کہ مجھے تعجب ہے اس بندے سے کہ جو توبہ کی گنجائش، جس کے پاس توبہ کی گنجائش ہے، توبہ کر سکتا ہے اور پھر بھی مایوس ہے۔ بات توبہ کی تھی۔ اس میں امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر عذاب الہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں باعث امان تھیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں سے پہلے جو انبیاء کی امتیں تھیں ان سب پر عذاب الہی آتے رہے۔ انبیاء تھے، اللہ کی معصوم مخلوق تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے زمانے میں ان کی امتوں پر عذاب آتے رہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، قرآن مجید بھی اس کا گواہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کی امت پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب اور چیز ہے، امتحان اور چیز ہے، امتحان کا آنا اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے۔ نص قرآنی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تو ان میں موجود ہو۔ تو بات ختم ہو گئی کہ اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو یہ عظیم شرف عطا فرما دیا کہ اس کو اپنے عذاب سے باعث امان قرار دے دیا کہ اے میرے رسول، جب تک تو اس قوم میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ اگلی آیت صاحب سے میں کیا فرمایا؟ آیت وہی ہے کہ اگر یہ لوگ طلب مغفرت کریں، یعنی یہ لوگ توبہ و استغفار کریں تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام در حقیقت اس آیت مجیدہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ ہم تو اول روز سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید میں عذاب الہی سے اس دنیا میں دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خود باعث امان قرار دیا، ایک وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک تو ہے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا استغفار، توبہ۔ امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا، کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، اس کرۂ ارض پر، اس دنیا میں عذاب الہی سے محفوظ رہنے کے لیے دو چیزیں باعث امان تھی کہ جب تک وہ دو ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان دو میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا، فَدُونَكُمُ الْآخَرُ، دونا پاس کے معنی میں بھی آتے، اردو میں کہتے ہیں تمہارے پاس، فَدُونَكُمُ الْآخَرُ، تمہارے پاس دوسرا سبب امان موجود ہے، فَتَّمَسَّكُوا بِهِ، اس کے ساتھ متمسک رہو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی ہر حال میں وہ کرتے رہو۔ آگے آ رہا ہے اَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ، وہ سبب امان جو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے وہ تو تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما الامان الباقی، لیکن وہ چیز جو اب بھی اس دنیا میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے اس دنیا پر عذاب نہیں آئے گا، وہ ہے الاستغفار، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر توبہ کرنا، اور توبہ بھی صدق کے دل سے، توبۃ النصوح، استغفار۔ اب آپ دیکھو اس کو، اور پچھلے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ تعجب ہے اس بندے پر جو مایوس ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے پاس توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ اب استغفار کی اہمیت ہمیں یہاں سے معلوم ہونی چاہیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں تو توبہ جب کر سکتا ہے تو پھر رحمت الہی سے نا امید ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا توبہ، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ توبہ عذاب الہی سے امان کا سبب ہے، جیسے وجود ذیجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب الہی سے امان تھے، یہ توبہ بھی عذاب الہی سے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا توبہ، استغفار، طلب مغفرت۔ سید رضی نے آخر میں ایک صدر لکھی ہے، سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وَهَذَا مِن مَحَاسِنِ الْإِسْتِخْرَاجِ وَلَطَائِفِ الِاسْتِنبَاط، کہ یہ بہترین استخراج اور عمدہ نکتہ آفرینی ہے۔ تو جناب اگر قرآن کو امیر المومنین علیہ السلام نہ سمجھیں تو پھر کائنات میں کون سمجھے گا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی،
انا مدینۃ العلم و علی بابھا، قرآن فہمی ان سے زیادہ اور کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لہذا اس آیت مجیدہ سے مولا کائنات نے جو فہم کیا بہترین فہم ہے، اس کی تفسیر جو فرمائی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، کہ قرآن کا اپنا انداز تھا، امیر المومنین نے اس کو لوگوں کے لیے اور آسان کر دیا کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے دو ہی سبب تھے، دو ہی راستے تھے، دو ہی امانیں تھیں، ایک اس دنیا سے اٹھا لی گئی ہے لیکن ایک اب بھی باقی ہے، توبہ۔ البتہ حق کے توبہ، انشاءاللہ کہ یہ موضوع آئے گا، پھر اس توبہ کو امیر المومنین نے اس کی توبہ کی اور استغفار کی کیا وضاحت کی ہے، انشاءاللہ وہاں پھر اس کو مزید کھول کر بیان کریں گے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا سنوار دے گا۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اور جو خود اپنے آپ کو واعظ و پند کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں من اصلح، اصلاح افساد کے مقابل ہوتا ہے، افساد فاسد کرنا، خراب کرنا، مقابل ہوتا ہے اصلاح درست کرنا، سنوارنا، بہتر کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو سنوار لیا، درست کر لیا، کیا مطلب؟ بہت آسان سا مطلب ہے، جو کچھ اللہ نے تجھ سے چاہا ہے کہ یہ کرو، جس نے یہ اس کے حکم کی اطاعت کر کی وہ کر دیا، اور جس سے اللہ نے نہیں فرمائی کہ یہ نہیں کرنا، اس نے اس کو نہیں کیا، یہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان معاملات کا درست ہونا، معاملات کا درست ہونا، یعنی جو وہ کہتا ہے کرو اس کو کرے، جس سے وہ روکتا ہے نہ کرو وہ اسے رک جائے، بس یہی چیز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اللہ سے معاملات درست ہیں، ٹھیک ہیں، سنوار لیے ہیں۔ جو اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھتا ہے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر اللہ راضی ہو اور وہ اللہ اس بندے کو، اپنے اس بندے کو جس پر راضی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہ کرے، نہ سنوارے، نہ سلجھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا یہی ہے، اس کے جود و سخا اور کرم کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ اس بندے پر راضی ہے تو پھر باقی لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ جب وہ راضی ہو گیا۔ وہ جو اردو میں جملہ ہے رب راضی سارا جگ راضی، مراد کیا ہے کہ رب تب راضی ہوگا کہ جب یہ اس کے امر و نہی پر، اس کے فرامین پر عمل کرے گا۔
بالکل آسان. امیر کائنات نے فرما دیا کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو سنوار لیا، اللہ اس کے اور باقی لوگوں کے درمیان معاملات کی اصلاح فرما دے گا، وہ بھی سلجھ جائیں گے، پھر اس کا کوئی نہیں بانٹا. اصل چیز ہے کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر لے. اگلے جملے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ. جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا سنوار دے گا. بھئی تو آخرت کی فکر کر، دنیا تیری خود بخود سنور جائے گی. کیوں؟ انشاءاللہ آئے گا کہیں. مولانا نے فرمایا ہے کہ بھائی تم خلقتم للبقاء لا للفنا، تم ہمیشہ رہنے کے لیے خالق ہوئے ہو، فنا کے لیے نہیں. یہ 50-60 سالہ عارضی زندگی کے لیے تم خالق نہیں ہوئے، تم تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو. پس جس نے اس حیات جاویدانی کو درست کر لیا، جس نے اپنی آخرت سنوار لی، بالفار دیگر جس کو آخرت کا فکر ہے، اللہ اس کی دنیا خود سنوار دے گا. اس لیے کہ جو دنیا کے سنوارنے میں لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو آخرت بھول جاتی ہے. کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، جو اپنی دنیا بنانے میں غرق ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نماز بے وقت پڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت کی قضا ہوگی، پھر 2 کی قضا ہوگی، پھر وہ اتنا اس دنیا میں غرق ہو جائے گا اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. نہ اس کے پاس حج پر جانے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جانے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس کسی غریب فقیر کی محتاجی کو دور کرنے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس مسجد میں جانے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس والدین کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس اپنے بھائی بہنوں کے پاس سلام کرنے کا اور ان کے پاس جانے کا ٹائم ہے. جو دنیا میں غرق ہو جائے گا اس کی دنیا بھی رہ جائے گی اور آخرت بھی برباد کرے گا. امیر کائنات نسخہ دے رہے ہیں، دنیا سنوارنا چاہتے ہو، آخرت سنوارو. کیوں کہ اگر من اصلح امر آخرتی، امیر المومنین کی زبان سے یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے، کوئی عام نہیں ہے. فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی آخرت کو، امور آخرت کو سنوار لیا، جس کا ہم و غم آخرت کا سنوارنا ہے، امیر المومنین گارنٹی دے رہے ہیں اصلح اللہ لہ امر دنیا ہو، اس کے امور دنیا کو اللہ پاک خود سنوار دے گا. تو فکر کر آخرت کو سنوارنے کی، دنیا کو درست کرنا یہ اللہ پاک خود کر دے گا، تمہیں سمجھ نہیں ہوگی. اس لیے توجہ رکھنا، جس نے آخرت کو سنوار لیا اس کی دنیا درست، بھلا وہ ظاہری مشکلات بھی کیوں نہ ہوں. اور جس نے فقط دنیا کو سنوار لیا، جسے وہ ظاہری یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا بڑی آسان ہوگی، یہ سنوار لیا ہے، لیکن آخرت تباہ کر بیٹھے گا. واقع میں نہ اس کی دنیا سنورتی ہے نہ اس کی آخرت. اس لیے امیر کائنات یہ نسخہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں شوق ہے، اگر تم چاہتے ہو، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری آخرت آسان ہو، میری آخرت میری دنیا سنور جائے، مجھے دنیا میں سکون ہو، اطمینان ہو، جو بھی معاملات ہیں، فرماتے ہیں نسخہ یہ ہے من اصلح امر آخرت، جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا. اب اس سے مولا فرمانا چاہتے ہیں
تیرا ہم و غم تجھے یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنی آخرت کو سنوار. اصلح اللہ لہو امر دنیا ہو. امیر المومنین گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو آخرت کی فکر کر، امور دنیا کو، معاش کو سنوارنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ سنور جائیں گے. اگلے جملے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظٌ، جو اپنے آپ کو واعظ و پند کر لے. کان علیہ من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. انسان کو سنوارنے کے لیے سب سے بڑا مبلغ انسان کا اپنا نفس ہے. جو شخص اپنے آپ کو واعظ کرے، اپنے آپ کو سمجھائے، کوئی نہ آ کر کہے تو ظلم نہ کر، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے اور عقل کہتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، ظلم کبھی ہے. خود فیصلہ کر کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. کوئی عالم ممبر پر مسجد بیٹھ کر کہے یا نہ کہے اس کی پرواہ نہ کر. خود اپنے آپ کو کہے میں نے کسی کا حق نہیں کھانا. خود اپنے آپ کو واعظ کر میں نے حرام کام نہیں کرنا. خود اپنے آپ کو کہے کہ میں نے کسی واجب کو چھوڑنا نہیں ہے. خود اپنے آپ کو کہے جو اچھا کام چاہے وہ مستحب ہو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. جو بندہ اپنا واعظ خود ہو. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ممبر پر، ایک ہمارا امام مسجد یا خطیب بیٹھا ہوتا ہے اور ہمیں احادیث اور قرآن سنا رہا ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کا اپنا نفس اس کا واعظ ہو، اپنے آپ کو خود واعظ و نصیحت کر. انتظار میں نہ رہے کہ کوئی تمہیں آ کر واعظ و نصیحت کرے. خود اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کر، خود اپنے آپ کو درست کر. جو بندہ ایسا ہوگا، آگے کیا فرماتے ہیں کان علیہ من اللہ حافظ، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی حافظ ہوگا، یعنی اس کی حفاظت اللہ کرے گا. جب تو اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہوگا. تیری ہر وقت سوچ یہ ہوگی کہ مجھے آخرت کیسے سنوارنی ہے. تیری سوچ یہ ہو کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنے ان امکانات کے اس روشنی میں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. خود فیصلہ کر، کوئی تمہیں نہ کہے. بھئی میں تو حق کا ساتھ دوں گا، کوئی مجھے کہے یا نہ کہے. میں باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کوئی مجھے کہے یا نہ کہے. یہ ہے جب ایسا ہوگا پھر اللہ تیری حفاظت کرے گا. سب سے انسان کے لیے سب سے بہترین واعظ اور نصیحت کرنے والا اس کا اپنا عقل، شعور اور اس کا اپنا نفس ہے. اگلے فرمان میں امیر المومنین فرماتے ہیں وقال علیہ السلام الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ. پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے. وَلَمْ يُعْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و رحمت سے نا امید نہ کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ کر دے.
فقیہ ایک اصطلاح میں ہے، اصطلاح میں فقیہ ایک مجتہد جامع الشرائط جو قرآن و سنت سے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فقیہ، یعنی جس کی تقلید کی جاتی ہے، ایک معنی ہو گیا۔ اور ایک فقیہ دانا، سمجھدار، جاننے والا، کہ وہ چاہے اس منزل پر ہو جا نہ ہو، اس لیے مفتی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے عالم و دانا۔ کون صحیح عالم ہے؟ الفقیہ کل الفقیہ۔ امیر المومنین کی جو الفاظ ہیں ان پہ ذرا غور کرنا آگے جان۔ پہلے فرمایا الفقیہ، فقیہ وہ ہے، پھر فرمایا کل الفقیہ، لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ یہ کل الفقیہ ہماری مدارس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یا یہ عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ کل الفقیہ یعنی پورا عالم، مکمل فقیہ، مکمل دانا۔ لطف کرنا ہے۔ تین نشانیاں یہاں پر امیر المومنین ایک مکمل عالم دین کی، یا بالفاظ دیگر ایک صحیح عالم کی، صحیح فقیہ کی بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی نشانی، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو شخص لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے۔ یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، جو شخص لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے۔ پہلی نشانی، لوگوں کو خوب نا امید نہ کرے، لوگوں کو اللہ کی رحمتوں اور آسائش سے نا امید نہ کرے۔ مایوس کرنا یعنی آپ یقنط کہیں گے، یعنی نا امید معنی ہوتے وَلَمْ يَسْحُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، مایوس کرنا۔ مراد یہ ہے کہ ان کو مایوس کرنا، نا امید کرنا، ملتے جلتے الفاظ ہیں، دونوں ایک جیسا معنی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آسائشیں آتی ہیں، جو بھی آسائشیں ہیں، اور روح اللہ یعنی اس کا لطف، اس کی رحمت، اس کی عنایت۔ آپ اس کا یوں معنی ملا کے کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی رحمت رحمت ہو گیا، اور روح کا معنی آپ کر لیں یعنی اس کے لطف و کرم، اس کی مہربانیاں۔ تین نشانیاں ہیں۔ وہ شخص مکمل فقیہ یعنی وہ مکمل عالم ہے، وہ صحیح دانا ہے جس میں تین نشانیوں۔ پہلی، لوگوں کو رحمت الہی سے نا امید نہ کرے، لوگوں کو اللہ کے لطف و کرم اور مہربانیوں سے مایوس نہ کرے۔ نمبر تین، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی مطمئن نہ کرے۔ بڑا غور کرنا ہے۔ یعنی وہ شخص، جو شخص ہر وقت فقط عذاب الہی کا ذکر کرے، ہر وقت لوگوں کو ڈراتا رہے، رحمت الہی سے لوگوں کو نا امید کرتا رہے، امیر المومنین کی نظر میں وہ ایک مکمل عالم فقیہ نہیں ہے۔ جو بندہ لوگوں کو اللہ کے لطف و کرم سے مایوس کر دے، یہ بندہ مکمل عالم نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے عذاب سے بھی لوگوں کو بے خوف کر دے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نہ یہ صحیح کہ فقط عذاب ہی عذاب ہی عذاب، قہار و جبار وغیرہ اس کا ذکر کرے اور غفار ہونے کا ذکر نہ کرے، جو صرف نذیر ہو اور بشیر نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں۔ اور جو صرف بشیر ہو
بشارت، خوشخبریاں جو اصلاً عذاب الہی سے لوگوں کو بے خوف کر دے، لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے دل و دماغ سے عذاب الہی کا تصور ہی ختم کر دے، خبردار یہ شخص بھی درست نہیں ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہے۔ دونوں خوف اور رجا، دونوں باتیں، عذاب الہی کا خوف بھی دلائے اور اس کی رحمت کی امید بھی دلائے، ملا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جگہ جگہ کیا آتا ہے؟ بشیر اور نذیر، بشارت یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر زال کے ساتھ یعنی ڈرانے والا، اسی کو کہتے ہیں خوف و رجا۔ ایک صحیح عالم دین، ایک مکمل عالم یا دانا بندہ، عالم نہ بھی ہو، اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ شخص کیا کرے؟ لوگوں پر رحمت کے دروازے بند نہ کرے، لوگوں پر جنت کے دروازے بند نہ کرے، صرف عذاب کی بات، یہ بھی درست نہیں، اور ادھر سے جہنم کے دروازے بند بھی نہ کرے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو اتنی خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ سرے سے ان کے دل میں عذاب کا تصور ہی ان کے خیال میں نہ رہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اتنا خوش کر دیا کہ انہوں نے اپنے واجبات ادا کرنے چھوڑ دیے، امیر المومنین کی نظر میں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ واجب کو وہی ترک کرتا ہے جسے عذاب کا خوف نہیں ہوتا، فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور ادھر اتنا ڈرا دے کہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی باقی نہ رہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تین آیات پر اختتام کرتے ہیں اسی عنوان کی۔ سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت ہے، تفسیر امیر المومنین نے کیا ہے کہ مکمل دانا اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے۔ دوسری سورہ یوسف کی، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ امیر یہی فرما رہے ہیں، مایوسی اس کی رحمت سے نہیں دینا۔ اور یہ بھی فرمایا سورہ اعراف میں، افآمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ تو پس امیر المومنین کی نظر میں صحیح عالم وہ ہے جو بشیر بھی ہو نذیر بھی ہو، جو اللہ اتنا ڈرائے ہی نہ لوگوں کو کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہی باقی نہ رہے، بخشش کی امید ہی ختم ہو جائے، نہ یہ بھی غلط۔ اور اتنا خوش بھی نہ کر دے کہ ان کے دل و دماغ سے عذاب کا تصور ختم ہو جائے، ان کے دل سے جہنم کے عذاب کا خوف ہی نہ رہے، ڈر بھی رہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ خوف و رجا، امید اور خوف دونوں چیزیں بتائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔